میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں جناب اقرار الحسن صاحب کو. انہوں نے محنت کر کے دن رات اس کو ایکسپوز کیا، اس کے کرتوتوں کو عوام کے سامنے. نعوذ باللہ اس جیلی پیر کی جو جوتی ہے وہ وظائف جو بتلاتے ہیں نا علماء، ان وظائف سے افضل ہے جوتی. نعوذ باللہ. جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے وہ کسی نہ مولوی کے نہ پیر کے، وہ اس وظیفے میں نہیں ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور اس قرآن کے اندر شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو اپنے قرآن کو شفا قرار دیا ہے، مومنوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے. تو پچھلے دنوں کے اندر ایک جیلی پیر، اس کا ایک جاہل مرید، وہ جن نکال رہا تھا کسی مریض کے، یعنی وہ کوئی حقیقت نہیں تھی اس میں، وہ اس کی ایک شعبدہ بازی تھی، کرتب تھا، ایک نظروں کا دھوکہ تھا، اللہ اکبر، اور ایک ڈرامہ تھا. تو اس جیلی پیر کی جوتی اس کے مرید نے، وہ جو مریض بنا ہوا تھا، جنات جس کو چمٹے تھے بظاہر، تو اس کے منہ کے سامنے وہ جوتی کرتا ہے پیر صاحب کی، اور وہ گر پڑتا ہے زمین کے اوپر وہ مریض. اللہ اکبر. قرآن پاک کے وظائف، جو وظائف، وہ کہتا ہے جاہل کہ جو وظائف علماء بتاتے ہیں نا، علماء کرام، ان وظیفوں سے بڑھ کر ایک اللہ کے ولی کی جوتی کے اندر تاثیر موجود ہے. نعوذ باللہ. جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے وہ کسی نہ مولوی کے نہ پیر کے، وہ اس وظیفے میں نہیں ہے. یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اس جیلی پیر کی جو جوتی ہے وہ وظائف جو بتلاتے ہیں نا علماء، ان وظائف سے افضل ہے جوتی. نعوذ باللہ. تو علماء آپ کو معلوم ہے کہ قرآنی وظائف بتاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ اس جیلی پیر کی جوتی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے افضل ہو گئی، بہتر ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جاہلوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھولی بھالی عوام کو ان کے شر سے بچائے، ان کی شعبدہ بازیوں سے بچائے. اور میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں جناب اقرار الحسن صاحب کو. انہوں نے محنت کر کے دن رات اس کو ایکسپوز کیا، اس کے کرتوتوں کو عوام کے سامنے رکھا، اور جو اس کے کرتب ہیں، جو ان کی شعبدہ بازیاں ہیں اس جیلی پیر کی، جن کو یہ کرامت کا نام دیتا ہے، تو سید اقرار الحسن صاحب نے یہ بھی کر کے دکھایا اور محنت کر کے یہ ثابت کیا عوام کے سامنے کہ یہ کرامت نہیں ہے. یعنی جن چیزوں کو یہ کرامت کا نام دے رہا ہے وہ حقیقت میں ایک فن ہے، ایک کرتب ہے، ایک شعبدہ بازی ہے. تو اقرار الحسن صاحب نے یہ کر کے دکھایا، اور میں دوبارہ ان کی داد کو، ان کی جرأت کو، ان کی بہادری کو داد دیتا ہوں، اور انہیں یہ نصیحت بھی کرتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں، ڈٹے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، معصوم لوگوں کو اور بھولے بھالے لوگوں کو ان جیسے جیلی پیروں کے شر سے بچانے کے لیے جو آپ محنت کر رہے ہیں، آپ دن رات تگ و دو میں مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظتیں فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی جان کی حفاظتیں فرمائے، آپ کے ایمان کی حفاظتیں فرمائے. تو یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ جو جن چیزوں کو یہ کرامتوں کا نام دے رہا تھا وہ اصل میں ایک کرتب تھا. ان کو وہ کرامتوں کا نام دے کے اور اعلانات کر رہا تھا پوری دنیا کے اندر کہ میں ولی ہوں اللہ کا، اور یہ میری کرامتیں دیکھو. حالانکہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں وہ اعلان نہیں کرتے، وہ لوگوں کو بتلاتے نہیں، لوگوں کو بلاتے نہیں، اور لوگوں کو دعوت نہیں دیتے کہ آؤ میں کرامت دکھاتا ہوں تمہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ولی تو چھپ کے رہنا پسند کرتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا ان کا مقصود اور مطلوب ہوتی ہے. ان کو شہرت سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. تو اب وہ سنا ہے کہ دھمکیوں پہ اتر آیا ہے
इकरार उल हसन भाई ने चैलेंज दिया था कि मैं उधर आता हूँ आपके आस्थाने पे, उधर जो है आमने सामने बैठ के मुबाहिसा कर लेंगे, मुनाजरा कर लेंगे, चंद सवालात हमारे होंगे, उनका जवाब देंगे। तो वो उस मुनाजरे से भी फरार हो गया, और फरार होने के बाद उसने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, और इसलिए कि इकरार उल हसन भाई से इस जेली पीर की जान छूट जाए। और पूरी दुनिया के अंदर जो इसका तमाशा बना हुआ है, जो लोग देख रहे हैं, लोगों को वाज़े हो गया है ये बात कि ये हकीकत में जेली पीर है, इसका विलायत के साथ और अल्लाह ताला के वलियों के साथ कोई वास्ता नहीं और कोई इसका लेना देना नहीं। ये लोगों के माल लूटना चाहता है, उनके ईमान बर्बाद करना चाहता है और उनकी इज़्ज़तें पामाल करना चाहता है। तो अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला के वलियों की पहचान नसीब फरमाए। तो वो धमकियों पे उतर आया है, तो हम ये पैगाम देते हैं इस सोर्स के ज़रिए इकरार भाई को कि आपकी इज़्ज़त को सलाम है, आपकी अज़मत को सलाम है, आपकी बहादुरी और आपकी जुर्रत को सलाम है। आपने वो काम कर दिखाया है जो शायद ही कोई कर सका हो। अल्लाह ताला आपकी हिफाजतें फरमाए और आपने पीछे नहीं हटना। ये जितनी मर्ज़ी धमकियाँ दे ले, इसकी धमकियों को दिल पे नहीं लेना, वो आपकी हिफाजत इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात फरमाएगी। आप ये बड़ा ही आला फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कुल्ली तौर पे अपने दीन के लिए कबूल फरमाए, आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए, और इसी तरह आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ऐसे जेली अमलों को, पीरों को बेनकाब करते रहें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।